السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم سیف اللہ نن ماشاء اللہ زم قاری صاحب ختموں کو اور دینی و انشاءاللہ پر دن بارہ کی چند خبریں کی امید کو متاثر انشاءاللہ واور ہے اور پدیوا بھرپور طریقے سے یقین کی اور علیحدہ خلدی اجر رکھی قاری صاحب. ماشاء اللہ ختم قرآن وشو نو ختم قرآن دو سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدا دی چې په تراویح کې قرآن ختمول هغه خو وشو بل دا دی پوره تراویح د آخر رمضان ورکول دا جدا سنت دی. بعض خلک یو سنت باندې عمل وکړي بیا بل هغه پرېږدي. بعض خلک دا وایي چې بس ختم وشو بس چوکي شول دا لکه مناسب دی. بل قرآن صحیح طریقې سره ویل تجوید سره ویل دا لازمي او ضروري دی. یعلمون تعلمون بن 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 دا لکه د قرآن توهین دی. صحیح تجوید سره قرآن ویل دا فرض دی. امام جزری رحم اللہ فرمائی والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فهو آثم. تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. جو تجوید سے قرآن نہ پڑھے گناہگار ہے. تو یہ دو طرح کی مختلف سنتیں. تجوید جو ہے قرآن کا حسن ہے، قرآن کا امتیاز ہے، کلام اللہ کا امتیاز ہے. اس کے ساتھ قرآن پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. یہی فرق ہے کلام الخالق کلام المخلوق میں، کلام اللہ میں، کلام و غیر اللہ میں. اگر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ کہا جائے گا یہ اللہ کا کلام ہے. اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا پھر اللہ کا کلام. اور کلاموں کو بغیر تجوید کے پڑھا جاتا ہے. تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ ہی نازل فرمایا لِأَنَّهُ بِإِلْهِ اللَّهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَسَلَامٌ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا اور ہم تک تجوید کے ساتھ ہی پہنچا. ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن جس طرح اترا ہے اس طرح پڑھا جائے اور تجوید کے ساتھ ہی قرآن اترا ہے. یہ جو ہمارے قاری لوگ پڑھتے ہیں یعلمون تعلمون بن 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 اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی جو ہے مقتدی سجدے میں نہیں کیا ہوتے کہ واپس اٹھ جاتے ہیں. ایک عجیب ورزش ہے، عجیب سا سما ہوتا ہے جیسے قیامت ہو جائے. جیسے ابھی صحیح طریقے سے چھت گر رہے، نہ قیام ہے، نہ قومہ ہے، نہ جلسہ ہے، نہ رکوع سے طریقے سے. ایسے تراویح سے شاید نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اس کی دو گناہ ہو گئے. ایک تراویح کے نہ پڑھنے کا گناہ ہو گیا، ایک تراویح کی گستاخی اور توہین اس میں آ گیا. ایسے شاید جو نہ پڑھنے والا وہ اس سے کم گناہ گار کم درجہ. اور یہ اس نے اللہ کے گھر کی بھی توہین کی، قرآن کی بھی توہین کی، تراویح کی بھی توہین کی اور تراویح کی ضرورت نماز کی بھی توہین کی، رکوع سجدہ قیام قومہ جلسہ سب کی توہین کی، سب کا بیڑا غرق کر دیا. اسی کے بارے میں حدیث شریف میں آتے ہیں کہ یہ نماز گول کپڑے کی طرح پرانے کپڑے کی طرح لپٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی، اوپر نہیں جائے گی. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ ایک بندہ 60 سال تک نمازیں پڑھے گا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. وہ کیوں کہ اس طرح نہ قیام ٹھیک، نہ قومہ، نہ جلسہ، نہ رکوع، نہ سجدہ. تو یہ ایسے نماز جو ہے وہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، الٹا جو ہے بندے کے اوپر عذاب ہو. تو اس کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ تجوید کے ساتھ. اچھا وہ حدیث جو میں سنا رہا تھا فضائل اعمال میں بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ میں سورۃ الزلزال اور سورۃ القاریہ تجوید کے ساتھ پڑھوں. یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بغیر تجوید کے پڑھوں. سورہ بقرہ تقریباً 3.5 پارے بنتے اور سورہ نساء سورہ آل عمران تقریباً 2 پارے اور سورۃ الزلزال جو ہے 5 6 7 آیتیں سورۃ. دیکھو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس میں مطلب تجوید کے ساتھ پڑھے، تھوڑا پڑھے لیکن تجوید کے ساتھ. اب یہ ختم کرنا ہر سال ختم کرنا کوئی فرض تو نہیں. اگر قاری کو یاد نہیں ہے تجوید کے ساتھ 10 پارے پڑھ لے، 15 پڑھ لے، اگلے سال باقی ختم کرے، 3 سال میں ختم کرے، یا 15 دن میں ختم کرنا فرض تو نہیں ہے، 20 دن میں کر لے 29. لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، لازمی ضروری ہے. چاہے 3 دن میں ختم کر رہے یا 23 دن میں یا جو ہے 29 دن میں، یہ لازمی اور ضروری ہے. ٹائم اتنا ہی دینا پڑے گا جتنا کہ اگر جلدی ختم کر رہے 10 دن کا تو پھر یومیہ ٹائم زیادہ دینا پڑے گا. اور اگر 29 دن کا ختم ہے 25 کا تو پھر یومیہ ٹائم کم ہوگا. اب یہ نہیں ہے کہ ایسا جادو کیا جائے کہ ختم بھی 10 دن کا ہو اور جلدی جلدی بھی پڑھے کہ جو 29 دن کا ختم کر رہے روزانہ اس طرح کا ٹائم لے. یہ ایسا کوئی جادو نہیں ہے. وہ جو ہے ٹائم اس پہ لگے گا، ٹائم جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. اور ایک اور بات جو مجھے یاد ہے کہ قرآن جو ہے 23 سال میں نازل ہوا. نازل کرنے والے اللہ ہے، لانے والے جبرائیل ہے، اور 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. کتنا مضبوط سینہ، مضبوط دل تھا حضور کا.
اس پہ 23 سال میں نازل ہوا. اللہ چاہتا تو 23 سیکنڈ میں نازل کر سکتا تھا, 23 گھنٹوں میں, 23 ہفتوں میں, 23 دنوں میں نازل کر سکتا, لیکن 23 سال میں نازل اس طرح کی تدریجاً ہوئے, آہستہ آہستہ. جیسے بچے کو خوراک دیا جاتا ہے, اگر سارا خوراک ایک دن دو تو بچہ مر جائے گا. میرا قرآن ایک زبردست روحانی غذا بھی ہے, دوا بھی ہے. اور غذا اور دوا کا روٹین اصول یہ ہے, رول, کہ وہ تدریجاً و آہستہ آہستہ ہو, شیئن فشیئن, یومن فیومن, تھوڑا تھوڑا روزانہ, دھیرے دھیرے کو تھوڑا تھوڑا ہو, تو اس سے بندے کو, مریض کو صحت آتا ہے, اس سے بندے میں طاقت آتی ہے, غذا آتی ہے. اگر روزانہ مثلاً 1 مہینے کا خوراک آپ ایک دن میں کھا لو تو بیمار ہو جاؤ گے. ہاں لازم بھی ہے. 1 مہینے کا ڈاکٹر نے کورس دیا, وہ ایک دن میں کھا لو. یہ پورا 29 دن کا کورس ہے, اور یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور اس کی مثال جیسے آہستہ آہستہ بندہ پانی پیتا ہے اور آہستہ آہستہ کھانا کھاتا ہے, 29 دن کا کورس ہے, روحانی غذا ہے, روحانی دوا ہے, روحانی شفا ہے دلوں کے امراض. اگر اس کو ایک بندہ جو ہے جلدی کرنا تو ختم تو اس کا ہو جائے گا, لیکن قرآن کا جو وہی روحانیت ہے, جو اس کا اثر ہے, جو اس کا انقلاب ہے, وہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے اثر کہ آج کل دیکھو کتنے سارا ختم ہو رہے ہیں, لیکن قرآن کا جو اثر ہونا چاہیے, انقلاب ہونا چاہیے, وہ نہیں آ. کیوں کہ ہم صرف ختم کی چلے گئے, ختم 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 ہو گیا. آج ادھر ختم ہے, کل فلانا جائے, کل ادھر ختم ہے. تو یہ ختم کا دست لگے ہوئے, ختم کا جو ہے نا وہ بھرمار ہے. یہ بھی دیکھو بھائی, یہ قاری پڑھ رہا کیا ہے, کیسے قرآن پڑھ رہے, قرآن پڑھا یا کچھ اور پڑھا؟ سمجھنا چاہیے نا اس کو, تسلی سے سمجھنا چاہیے. جلدی سے قرآن پڑھ, تھوڑا پڑھے. دیکھو ہم کتنے بولتے ہیں تھوڑا کھاؤ لیکن اچھا کھاؤ, تو تھوڑا پڑھے لیکن صحیح پڑھے. ختم کرنا یہ نا مقصود نہیں ہے, اچھا پڑھے. تو پھر اس کے بعد ختم دوسرے نمبر پہ, پہلے اچھا پڑھنا یہ نا فرض ہے. پہلے قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے, اور ختم جو ہے مستحب درجے کا. تو مستحب کی وجہ سے فرض کو کیوں چھوڑ رہے؟ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. جیسے ایک بندہ زور کی نماز کے لیے آ گیا, ابھی جماعت کھڑی ہوئی ہے, وہ میں اپنی سنتیں پڑھ رہا ہوں, سب اس کو بیوقوف کرے گا. فرض میں پہلے شریک ہو جاؤ. تو اس وجہ سے جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے, صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو پھر اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں, قاری کے اوپر مرتب ہوتے ہیں, سامعین کے. اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سارے مسائل حل فرماتے ہیں. انشاءاللہ اللہ جزاک اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب مسلمانوں کی دعا کو بھائی صاحب, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھا ہو غلطی ہو گئی ہو اس میں اللہ کوتاہی ہو گئی, اس کو معاف فرمائے. تجوید کے ساتھ, صفات کے ساتھ, خارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سے منع کیا, منع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.